بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش خیر خواہ۔ ابو طالب کی وفات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ایک غیر مسلم سردار مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لے لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے دعوتی کام کو آگے بڑھانے لگے۔ ہر سال مکہ میں حج کے دنوں میں 3 مسلسل امن کے مہینوں میں یک کے بعد دیگرے قرب و جوار میں منڈیاں اور بازار لگتے، عکاظ، حجر اور ذوالمجاز کے میلے لگتے۔ ان محفلوں اور داستان سراؤں میں کہانیاں اور کویتائیں کہی جاتیں۔ وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے لفظوں کو سنا کے لوگوں کو قرآن اتارنے والے کی طرف بلاتے۔ انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلے، منڈیوں اور بازاروں کے ساتھ لگے بے شمار قبیلوں کے پاس گئے۔ کبھی ساتھ ان کے قریب ترین دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کبھی منہ بولے بیٹے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو کعب کے قبیلے والوں نے غور سے سنا۔ ان کے خیموں سے لوگ نکل کے ٹک ٹکی لگا کے ہمتاً گوش سنتے رہے۔ مان گئے سنایا ہوا کلام قرآن غیر انسانی ہے، پھر ٹال گئے کہ میلے ٹھیلے میں آئے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے۔ بنو عامر صعصع ایک چلاک صاحب فہم بحیرہ بن فراس تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن کے پتھرا گیا، آنکھیں حیران، منہ کھلے کا کھلا۔ ساتھ والے اپنے ہمجولی سے زیر لب بولا، اگر یہ شخص میں لے لوں تو پورا عرب کھا لوں، واللہ اس کی ہر بات میں جیت دکھتی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے بولا، اگر ہم آپ کو اپنے قبیلے میں لے جائیں، آپ کا ساتھ دیں، پھر آپ کو ہر جگہ غلبہ ہو جائے تو آپ کے بعد زمام اور مکارم اور حکومت اور اختیار کیا ہمارے ہاتھ دے دیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بولے، زمام و مکارم، وقت اور زمانے پہ حکومت صرف اللہ کی ہے، یہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بحیرہ بن فراس نے الٹا ہاتھ مارا اور منہ پھیر لیا۔ بعد میں وہی لوگ جب اپنے آبائی علاقے میں اپنے سب سے بوڑھے مہان خرد اور بزرگ سے ملے اور سارا واقعہ سنایا تو وہ بوڑھا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ تم لوگ بہت بڑی بھول کر آئے ہو، اس کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کتنی دیر تک وہ بوڑھا اپنے بکھرے سفید بال نوچتا رہا، سر مار مار کے کہتا رہا، بے وقوفو، بنی اسماعیل خانوادے میں سے سینکڑوں سال سے کسی نے نبوت کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ بوڑھا شاید جوانی میں کہیں کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل چکا تھا، جانتا تھا کہ نبوت اسی خانوادے پہ دستک دے گی۔ وہ کئی دن تک اپنی قوم کو ڈانٹتا رہا کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی، عقل ہر کسی کی ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو بکر وائل کے خیموں کے پاس بھی گئے۔ وہ شیخیاں مارنے لگے، ہم ہزاروں میں ہیں اور ہزاروں تلواریں ہیں ہمارے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ پوچھا، تمہارے علاقے کے ساتھ تو ایران کی سلطنت ہے، ان سے مٹ بھیڑ کر سکتے ہو؟ وہ کھسیانی ہنسی میں آنکھیں چھپانے لگے، بولے، سلطنت ایران سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بولے، ایسی کوئی بات نہیں، تم میرا کہا مانو، بہت جلد تم ایران کی منزلوں میں بھی فاتح بن کر اترو گے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے جیسے کوئی انتہائی انہونی سن لی ہو۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک موٹا داڑھی والا بڈھا بڑبڑاتا ہوا تیز تیز چلتا آیا۔ وہ ابو لہب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ میرا بھتیجا ہے، بڑی شان ہوتی تھی مگر نعوذ باللہ اب اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے کچھ کہے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ بنو بکر والے بولے، ہم بھی اس کی باتوں میں بہت توجہ لے رہے تھے مگر انہوں نے ایرانیوں جیسی عالمگیر سلطنت کو زیر کرنے کی بات کی تو ہم بھی سمجھ گئے تھے کہ جو آپ نے کہا وہی درست ہے۔ حالانکہ تاریخ کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، اسی واقعے کے ٹھیک 15 سال بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام دوسرے مسلمان خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا ایران مسلمانوں کے زیر حکومت تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارہ کیا تھا وہی سچ تھا، مگر سچ اور اس کی برکت ہر ایک کے نصیب میں کہاں آتی ہے؟
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी शिबान बिन सलबा के पास भी गए। उस मुलाकात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके दोस्त सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। और ये रवायत भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, वो बड़ी बावकार मजलिस थी। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म नसाब के माहिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगे, सरकार ये बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त लोग हैं। महफिल में मसना बिन हारिस, मफरूक बिन अमर, हानी बिन किसा और नुमान बिन शरीक मौजूद थे। मफरूक अपनी कौम का सितारा था, बाइल्म और बावकार। वो सैयदना अबू बकर के साथ बैठा था। मफरूक पूछने लगा, शायद आप लोग कुरैश में से हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सर अस्बात में हिलाया और कहा, शायद तुम लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह ने अपना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से मबूस फरमाया है। फिर उठे, आसमान से आती धूप की किरणों के आगे अपने सर की पगड़ी खोल के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर साइबान बना के खड़े हो गए, ताकि किसी को शक न रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, गुलाम कौन है। मफरूक ने भी रुख एहतराम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया और तस्लीम किया, हाँ हम तक ये बात पहुँची है। फिर मफरूक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुआ, बोला, आप किस बात की तालीम देते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इनाम की 51 to 53 आयात तलावत फरमाई। मफरूक अदब से सर झुका के बोला, ये अहले ज़मीन का कलाम नहीं। उसने सर झुकाए रखा और कहने लगा, वो बड़ी बेअक्ल कौम होगी जिसने आपको झुठलाया, क्योंकि आप बेहतरीन इखलाकी खूबियों और आला ऐसने अमाल और बनी नू इंसान की फलाह की तरफ दावत देते हैं। फिर मफरूक ने अपने साथ बैठे हानी बिन कैसा का तारुफ कराया और कहा, ये हमारे मजहबी रहनुमा हैं। हानी बोला, कुरैशी भाई, आपकी बात मैंने सुनी और तस्दीक की उसकी सच्चाई की, लेकिन एक ही मुलाकात में अपना पुराना मज़हब छोड़ के आपकी पैरवी करना जल्दबाजी होगी। हम लोग अपने इलाके में जाके उस पर बाहिमी मुशावरत से कोई फ़ैसला करेंगे। हानी ने फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ साथ बैठे अपने साथी मसना बिन हारिस से कराया तो कहा, ये हमारे जंगी सालार हैं। मसना ने भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तस्दीक की और वक्त मांगा। बोला, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हमें दो रुकावटों का सामना है, एक यमामा है, दूसरी सहावा। इराक का वो इलाका जो जज़ीरतुल अरब से मुत्तसिल है, एक तो पहाड़ और अरब का रेगिस्तान, दूसरा ईरान का इलाका और कसरा की नहरें। अरब के मुकाबले में हम तो आपकी मदद कर सकते हैं। सहरा और पहाड़ पे लड़ने के हम आदी नहीं हैं, मगर ईरान से लड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं, हमें भी नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, ज़रा सब्र करो, अल्लाह फ़ारस वाले और उनका सारा मुल्क तुम्हें अता कर देगा अगर हमारा साथ दो। वो सब हैरत की तस्वीर बने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकने लगे, जैसे कोई अनहोना ख्वाब सोच रहे हों जिसे कभी देखा भी ना हो। जारी है, जज़ाकल्लाह खैर।